This is anything come on this is not. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریل پاکستانی کی جو شخصیت ہے کافی خاص بھی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ماشاءاللہ سے وہ آپ رمضان المبارک کی جب ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں 12-13 سال سے وہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ریسرچر ہیں، بڑے ہی زبردست سے وہ جو ہیں لیکچرار بھی ہیں. اگر میں بات کروں انہوں نے جو یونیورسٹی میں وہ 20-22 سال سے تو لیکچرز دے رہے ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ ہی از اے ریلیجیس اسکالر، اسلام کے حوالے سے جو بچوں کی جو اصلاح کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جہاد ہے. اور جب میں نے جہاد کی بات کی، اس سے بڑا جو جہاد انہوں نے کیا ہے، جب ہم ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پولیو کی ہو چاہے وہ کووڈ کی ہو، تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئرنیس دینا سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ اویئرنیس کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں. اور جب ہم پولیو کی بات کرتے ہیں تو پولیو میں ہم کچھ لوگ ہیں جو بڑی سخت رائے رکھتے ہیں، اور ان کو سمجھانا اور کہ یہ آپ کی جان کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ ویکسینیشن. جب انہوں نے اس ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا تو یقین مانیں ان پہ 2 سے 3 تو ان پہ اٹیک ہو چکے ہیں کہ وہ کیوں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ کیوں لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. تو آج کے ہمارے ریلیجیس اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ریل پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ. میں نے جس طرح سے کہا کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک میں اتنا پرانا طویل سلسلہ ہے، آپ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ابھی بھی رمضان المبارک کا جو سلسلہ ہے اور اس میں اتنا آپ بزی ہیں، لیکن آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے ریل پاکستانی کے لیے مجھے بلایا، مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پی ٹی وی نے ایک بہت اچھا یہ پروگرام شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں واقعی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک بینگ اے ریلیجیس اسکالر یا بینگ جو بھی کہہ لیں آپ موٹیویشنل اسپیکر، ہمارا بھی ایک دل ہے، ہمارا بھی ایک جذبات ہیں، ہمارے بھی احساسات ہیں. اور بینگ اے پاکستانی ہم اس سوسائٹی کا اپنے آپ کو کس طرح کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی، بہرحال مجھے یہاں کر بہت اچھا لگا. نہیں سر، آپ کا شکریہ. کیونکہ ہم ہمیشہ تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا جہاد کا کہ عام طور پہ ہم سرحدوں پہ جاتے ہیں، جہاد ہوتا ہے. جہاد مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی پولیو کی بات کی اور اس کی کووڈ کی بھی بات کی. بڑے مسائل رہتے ہیں جب کوئی ویکسینیشن آتی ہے، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئرنیس دینا. وہاں پہ لوگ نہیں سمجھتے، کسی کو بات سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو آپ کے کبھی کبھار جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے اپنی جان نہیں دیکھی، آپ نے بس یہ دیکھا کہ لوگوں کی، بچوں کی جانیں جو ہے بڑی قیمتی ہیں، اور ان کو اپنی صحت کے لیے یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا. تو اس حوالے سے تو بتائیں سر جو آپ نے مشکلات اور چیزیں صحیح ہیں. میں پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کو، آپ کے پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے پورے پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جب بھی آپ کی پولیو ویکسینیشن کی کیمپینز ہوا کریں تو پلیز 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 ڈو ویکسینیٹ یور چلڈرن. اپنے بچوں کو ضرور ویکسینیٹ کروایا کریں. یہ کسی اور کا نہیں، ہمارا خود کا فائدہ ہے. مجھے کئی مرتبہ مختلف مقامات پر بھیجا گیا، ایون انٹیریئر سندھ میں ایسے قبائل میں مجھے بھیجا گیا کہ وہ قبیلوں کے سردار کہتے تھے کہ نیور ایور، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ آپ ہمارے کسی ایک بچے کو بھی جو ہے نا یہاں سے ویکسینیٹ کروا کے چلے جائیں گے. میں میرپور خاص سے آگے کے ایک علاقے کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے وہاں تقریباً 3 دن رکنا پڑا. میں نے وہاں کے قبیلوں کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، وہاں کے مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اور الحمدللہ میں انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے انتہائی غیر مضر ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ آنے والا ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے. مجھے ایک نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا جی یہ حرام ہے. میں نے کہا میں آپ کی بات ایک ایکسٹینٹ تک مان لیتا ہوں جی حرام ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جو نابالغ بچہ ہے 1 دن سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو پلا رہے ہیں نا، کیا 5 سال تک کے بچے کے اوپر کوئی شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ کہ اس پر حلال حرام لاگو ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا تو پھر اگر میں یہ مان بھی لوں گا یہ حرام ہے تو بھائی یہ حرام پلا دو، اس بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا گناہ ہوگا ہم پر آئے گا نا ہم سہ لیں گے. یہ کہہ کر بھی لوگوں کو الحمدللہ کنونس کیا، اور اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں انہوں نے پہلے تو سوال یہ کیا ہوگا کیونکہ obvious سی بات ہے ہم دین کو ذرا اپنے کچھ سوچ کے مطابق استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ مفتی صاحب کہ آپ نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسینیشن، عام طور پہ پہلا سوال ہی رکھ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے.
بالکل میں نے کہا 1981 سے EPI ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن پاکستان میں چل رہا ہے. میری پہلی بچی جو پیدا ہوئی ہے 1997 میں ہوئی, دوسری 98 میں ہوئی, پھر میرا بیٹا 2002 میں ہوا, پھر 2004 میں میری ایک بیٹی ہوئی. میں نے الحمدللہ سارے بچوں کی ساری ویکسینیشن مکمل کروائی ہیں, پہلے دن پیدائش سے لے کر کے ان کے سارے, بلکہ 11 سال تک کی 9 سال تک کی عمر کے بچوں کو جو ویکسینیشن مختلف قسم کی لگائی جاتی ہے, میں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو پوری ویکسینیشن کروائی ہے, صرف اسی لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے بہت لازمی ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ فیوچر میں جا کر کے مجھے اس کے لیے اس طرح کام کرنا پڑے گا, لیکن الحمدللہ آئی ایم بہت پراؤڈ ٹو سے دیٹ الحمدللہ کہ میں نے اپنے بچوں کو. مفتی صاحب, جس طرح سے ہم نے آپ کا یہ اپنے جہاں پہ بھی آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے, ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے بھی آپ نے کافی بہت زیادہ کام کیا ہے, لوگوں کو ان کی بھی رائٹس کے حوالے سے, اور یہاں پہ ہمیں آپ کی سخت ضرورت بھی ہے صحیح معنوں میں, کیونکہ آپ جو ہیں دین کے رکھوالے بھی ہیں, دین کو صحیح طرح سے گائیڈ بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کی جانب کی طرف دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے کن کن جگہوں پہ, کن کن پلیٹ فارم سے بات کی, اور کیا وہ میسج, کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ کی, میں نے کہا نا, آپ کی ہر کہیں بھی بات دوسروں کے لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے, تو کس طرح سے آپ نے اس پہ کام کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بچیوں کے انڈر ایج میرجز کے خلاف میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ بھائی آپ انڈر ایج بچیوں کی شادیاں, 14 سال کی بچی کی 50 سال کے بڈھے سے آپ شادیاں کرا رہے ہیں, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں نے اویئرنیس دی. اس کے ساتھ بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر کہ جی بچیوں کو پڑھانا نہیں ہے, یہ انتہائی منفی پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے. اسلام نے کہہ دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہاں میں نے علم حاصل کرنا کہا ہے, لیکن جب آپ کسی مذہبی کتاب میں پڑھیں گے نا تو وہاں بریکٹ میں علم دین حاصل کرنا, لفظ دین کا ایڈیشن کیا گیا, جبکہ حقیقت میں حدیث میں لفظ دین شامل نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا کہ 2 علوم ہیں, نیور ایور. علم ایک ہے, علم کیا ہے, العلم نور, حضور نے فرمایا علم نور ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ نور السماوات والارض, اللہ جو ہے زمین و آسمانوں کا نور ہے. تو علم اور اللہ, جب تک علم نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل کہ آپ اپنی سوسائٹی کا ایک اتنا بڑا 50% سے زیادہ ہمارا جو ہے نا جو ہے پارٹ ہماری بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, مائیں بہنیں ہیں, آپ 50% کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں ایجوکیشن سے؟ یہی بچی کل کی ماں ہے, اور ایک بچی کو پڑھانا مطلب نسلوں کو پڑھانا ہے. تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ضروری ہوگا. مجھے مختلف الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی ہیلتھ, I have worked a lot for it الحمدللہ. مجھے مختلف ورکشاپس میں, سیمینارز میں, کانفرنسز میں, یہ پاکستان کے سارے بڑے جتنے بڑے ہوٹلز میں یہ ہوتی تھی کانفرنسز, مجھے بلایا جاتا تھا. اسپیشلی الحمدللہ مجھے فخر ہے, میں خوشی سے بتا رہا ہوں یہ بات, اور ہمیں آپ پر فخر ہے. اور الحمدللہ بچیوں کو خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تو پتہ چلا جی انفینٹس, یہ دودھ پیتے بچے زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہے, انہوں نے اپنے تھنک ٹینک کو بلایا, انہوں نے پورا سروے کیا پورے مدینے کا, تو یہ بات آ کر کے بتائی کہ زیادہ تر مائیں بچوں کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ ہی ان کو دودھ پلاتی ہیں, بریسٹ فیڈنگ دیتی ہیں, اس کے بعد کہیں اور دے کر کے وہ کاموں پہ نکل جاتی ہیں, زیادہ تر گھروں میں کام کرتی تھیں. اس وجہ سے بچے ماں کی نگہداشت نہ ملنے کی وجہ سے, ماں کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے, ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے یہ بچے ہلاک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق روئے, اتنا روئے, اے اللہ کیا ان سارے بچوں کا خون عمر کی گردن پر ہے؟ پھر انہوں نے بچوں کا الاؤنس لگایا کہ بچے 2.5 سال تک جو دودھ پیتے ہیں ان ماؤں کو گھر پہ بیٹھ کے ان کا کپڑا لتا, ان کا کھانا پینا, بچے کا کھانا پینا, دودھ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا الاؤنس آج بھی عمر لا امریکہ میں, UK میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں آج تک لاگو ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں جو میں نے بچوں کے لیے بتائی کہ بھائی جب تک پہلے 24 گھنٹے کے اندر جو ماں کو دودھ آتا ہے اس کو کولیسٹرم کہتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ پہلے 24 گھنٹے کے اندر اگر یہ ماں کا دودھ پینے میں جو یلو کلر کا کولیسٹرم ہوتا ہے جس کو یہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ, یہ پینے میں کامیاب ہو جائے گا, اگر وہ 200 سال تک بھی بچہ جیے گا, بڑا ہو جائے گا, ہی نیڈ نو ویکسینیشن اینی مور. لیکن یہ اویئرنیس ہے ہی نہیں لوگوں.
تو الحمدللہ وی ڈڈ. مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور اب تک کر رہا ہوں, اپنے یوٹیوب چینل سے بھی کر رہا ہوں, اور جس طرح آپ لوگ مختلف میڈیا چینل والے مجھے بلاتے ہیں اس پر میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے کی. مفتی صاحب کیونکہ اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم رمضان المبارک میں بہت ساری نشریات میں آپ بہت سارے مسئلے مسائل پہ بات بھی کرتے, گفتگو بھی فرماتے ہیں, تو ساری مصروفیات میں آپ کیا اپنے لیے وقت نکال پاتے ہیں چیزوں میں؟ کیونکہ اب دیکھیں, اب ہم دیکھتے ہیں نا رمضان کا مہینہ, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات ہوں, قرآن شریف پڑھا جا سکے, اہتمام کیا جا سکے. اس میں خواتین کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ سحری افطاری والا سلسلہ بھی جس طرح سے ہے, تو اس میں آپ پھر کس طرح سے ساری چیزوں کو کرتے ہیں؟ اس میں سارا کریڈٹ دوں گا اپنی وائف کو الحمدللہ کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اس میں سپورٹ کیا. اگر وہ سپورٹیو نہ ہوتی تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو اسپیئر دیٹ مچ ٹائم آن دا میڈیا. گھر انہوں نے اچھے سے سنبھالا, سودا ضرور میں لا کے دیتا ہوں, افطاریاں سحریوں کے لیے سب چیزیں بالکل لا کر کے دی جاتی ہیں. میں خود بازار جاتا ہوں, خود خریدتا ہوں, بارگیننگ بھی کرتا ہوں. ہاں اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی اس سے ہماری عبادتوں میں کمی آئی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا. خواتین اگر اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے اچھی افطاری بنا رہی ہیں, اچھی سحری بنا رہی ہیں, اور اگر کسی وجہ سے اس کا 2 سپارے کی جگہ وہ 1 سپارہ پڑھ پا رہی ہیں, آدھا پارہ پڑھ پا رہی ہیں, تو ان کو غم نہیں کرنا چاہیے, ان کو ثواب پورا مل رہا ہے کیونکہ وہ عبادت ہی کے اندر ہیں. اسی طرح ہم اگر یہاں آ کر کے لوگوں کو کچھ کوشش کر کے دین کی بات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم عبادت کے اندر ہی ہیں. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ہم پر نمازیں معاف ہو گئیں, معاذ اللہ, تراویاں معاف ہو گئی ہیں, نہیں, قرآن کی تلاوت نہ, جی یہ تو ثواب کے کام ہے, یہ ضرور ہے, اور جو فرائض ہیں وہ تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. الحمدللہ کوشش کی جائے, آدمی مینیج کر لیتا ہے, وقت نکال لیتا ہے. میں آپ سے بلکہ درخواست کروں گی, جب ہم نے فرائض کی بات کر ہی لی ہے تو اس پہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے کہ خواتین جس طرح سے اگر وہ رمضان کا اہتمام بھی کرتی ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے, خدا خوش ہوتا ہے کیونکہ اہتمام ہوتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے, کچھ روشنی ڈالیں گے تو اچھا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ, ہماری خواتین کی اسپیشلی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. یہ حدیث ہے نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی روزے دار جتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کوئی افطار کرانے کا اتنا زیادہ وافر سامان نہ رکھتا ہو کیا؟ فرمایا یہ تو ثواب اس کے لیے جو کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے افطار کرا دے. کہا یا رسول اللہ اگر کسی روزے دار کو اس نے پیٹ بھر کر کھلایا, تو فرمایا اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بندے کو جو وہ مانگے گا عطا کر دوں گا. یعنی آپ گھر میں جو خواتین افطار کراتی ہیں اپنے گھر والوں کو, تو وہ خوش ہو جائیں اس بات کو سن کر کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہیں, افطار کرا رہی ہیں, تو آپ کو جتنے آپ روزے داروں کا افطار کر رہی ہیں ان سب کے روزوں کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے. لیکن آپ نے بھی روزہ رکھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ کے روزے معاف نہیں ہے اس کی وجہ کہ جی آپ نے کسی کو افطار کرا دیا تو ہمارا روزہ رکھنا معاف ہو جائے گا. نہیں, روزے فرض ہیں, ہر ایک پر فرض ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. مختلف احادیث میں مختلف فضیلتیں آئی ہیں. تو یہ ساری فضیلتیں ایک ہی وقت میں افطار بنا کر یا سحری بنا کر ہماری خواتین حاصل کر لیتی ہیں الحمدللہ. تو میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو خوش دلی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, ان کے اباؤں کے لیے یہ جو محنت کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ان محنت کو قبول بھی فرماتا ہے اور یہ اللہ کی توفیق ملتی ہے. یعنی ان کا یہ عمل قبول ہو گیا یا نہیں ہوا, اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ روزانہ جو اٹھ کر وہ سحری بناتی ہے صبح اٹھ کر, اور روزانہ جو شام کو وہ 4-5 بجے گھس جاتی ہیں کچن کے اندر, چاٹ بن رہی ہے, دہی بلے بن رہے ہیں, جو بھی بنا رہے ہیں, تو یہ توفیق ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی یہ خدمت قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب جس طرح سے ہم ایک سلسلہ یہ بھی دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ استاد بھی ہیں, ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ہمارے بچے ہیں, وہ obvious سی بات ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو خود بھی شوق بھی ہوتا ہے, پیاس بھی ہے دین کو جاننے کے لیے. اب وہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی اب کسی کی باتوں پہ آ جائیں, اب وہ اپنی خود بھی ریسرچ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو وہاں پہ آپ جو ہے ان کے لیے ایک طرح سے ایک ڈائریکشن, ایک اصلاح کا ایک ذریعہ بھی ہیں, استاد بھی ہیں. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب واقعی, اگر میں شاید اس طرح سے نہیں ہوں کیونکہ آپ کا تو تعلق ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ, تو واقعی وہ دین کے پیاسے ہیں, دین کو جاننا چاہتے ہیں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں,
بہت زیادہ ہمارے بچوں میں اب تو خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے بہت زیادہ خاص طور پہ یہ گوگل بابا جب سے آیا ہے، گوگل پہ آپ ہر کچھ دیکھ لیتے ہیں. آپ سیلف میڈیکیشن گوگل سے لے لیتے ہیں، آپ نے کوئی بھی نالج لینی ہے آپ کو وہاں سے ویکیپیڈیا سے مل جاتی ہے، آپ کو یوٹیوب سے مل جاتی ہے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ایک چیک لگانا پڑے گا کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو انفارمیشن ہمیں وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ آئدر اٹس سورس از اوتھینٹک اور ناٹ، یہ دیکھنا پڑے گا. تو وہاں پہ سوری میں بیچ میں انٹرپٹ کرتی لیکن یہی تو بات ہے مفتی صاحب، وہاں پہ جب آپ جیسے استاد موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چیزوں میں تمیز کرنا. جو لوگ ہمیں اپروچ کر لیتے ہیں، سر ہم نے یہ چیز، مجھے آتے ہیں الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی سوالات آتے ہیں، سر آپ نے یہ بات کی، مثال کے طور پر میرا ایک ویڈیو تھا اس پہ میں نے طلاق اور خلا کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا اور بڑا آسان کر کے الحمدللہ وہ ملینز آف پیپل نے دیکھی، سوالات بھی کرتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم نے فلاں جگہ یہ پڑھا ہے تو آیا یہ درست ہے یا غلط، تو اس سے پھر ہمیں اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے جو سورس بتایا نا دیٹ از ناٹ authentic at all. آپ آئیں میرے پاس آئیں، میرا یہ آفس ہے، میں اتنے بجے اویلیبل ہوتا ہوں. آپ سنتے ہیں لوگوں کو ٹائم نکال؟ الحمدللہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، میرا یوٹیوب چینل ہے، وہاں میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ لائیو آتا ہوں اور لائیو کوسچن لیتا ہوں، لوگوں کے سوالات لیتا ہوں، ان کے جوابات بھی دیتا ہوں. حالانکہ ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ مجھے کمائی بھی کرنی ہے، بچوں کے لیے روزی بھی کمانی ہے، پھر اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وین ایور آئی گو یا آئی ٹریول آل اراؤنڈ دا ورلڈ، تو میں اس کے باوجود بھی وہاں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر کے ضرور لوگوں سے اپنا انٹریکشن، اپنا رابطہ بحال رکھتا ہوں، تاکہ جب تک سانس میں سانس ہے کچھ اچھا کر جائیں. کل قبر میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اللہ خیر کرے گا، آپ لوگ دعائیں کریں گے، اللہ آپ کے معاملات، ہم سب کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے. مفتی صاحب کیونکہ یہ اس کے ساتھ ایک اور جو سلسلہ اب ایجوکیشنل جو ہے آپ کی جو وزٹس ہوتے ہیں، ٹرپس ہوتے ہیں، اس میں بھی جس سے ہم تبلیغی دوروں کو تو ہم نے سنا ہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو ایجوکیشنل سائٹ پہ جب ہم بات کریں تو وہاں پہ لوگوں کو ریسرچ کے حوالے سے تعلیمی سلسلے کو رکھتے ہوئے، تو وہاں پہ وہ کس طرح سے آپ وہ ان کو لے کے جاتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں، یوتھ سے ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے وہ سلسلہ؟ ڈیفینیٹلی یوتھ ہے جو ہم سے رابطے میں، نوجوان نسل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے میں ذرا ایجڈ ہو گیا ہوں بٹ دل ہونا چاہیے جوان عمریں اس کی رکھیا کہتے ہیں نا. تو بہرحال میں نوجوانوں سے اس لیے زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں کہ دے آر انتھوزیاسٹک، دے آر ویری انتھوزیاسٹک. ان کے دل میں بہت ہے اسلام سے محبت، پاکستان سے محبت ہے، صرف ان کو ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے، ساقی کہا نا اقبال نے. تو نمبر 1 جو ہمارا بیڈ لک ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ ورک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 وی ڈونٹ ہیو دا اپرچونیٹیز آف ریسرچ ایٹ آل. میں کس طرح ریسرچ کرتا ہوں؟ میری ریسرچ زیادہ تر میں باہر، جیسے میشیگن اسکول آف میڈیسن سے میں ایفیلیٹڈ ہوں، اسی طرح میں MIT جو میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی میرا انڈائریکٹلی کسی کے تھرو میں وہاں پر بھی ان ٹچ ہوں، ایفیلیٹڈ ہوں. اسی طرح میں آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوں. مقصد یہ ہے کہ وہاں جو ریسرچز ہو رہی ہیں میں ان ریسرچز کو لیتا ہوں، پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آسان کر کے اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں. آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو آبزرو کرنا پڑے گا. جب تک آپ آبزرو نہیں کرو گے یہ پہاڑ کس نے قائم کیے، یہ اللہ تعالیٰ. وہ ایک ڈاکٹر تھی، میں نام ان کا بھول گیا، شی سیڈ کہ میں نے 4 آیتیں پڑھی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسا اونچا کر دیا وداؤٹ اینی پلرس، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے ہموار کر دی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑ کیسے نصب کر دیے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی کیمل یعنی اونٹ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. 8 کیریکٹرسٹکس اس نے بتائی ہیں اونٹ کی جو ہم مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھی. اونٹ جب بیٹھتا اس کے اگلے گھٹنے باہر، پچھلے گھٹنے پیچھے نکلتے ہیں. جب وہ بیٹھتا اس کا پیٹ زمین سے اوپر ہوتا ہے. یہ ریگستان کا جانور ہے، زمین بہت گرم ہوتی ہے، اگر یہ اونچا نہ ہوتا ہے اس کا پیٹ جھلس جاتا ہے، یہ مر جاتا. ڈو یو نو جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے اس کے باوجود وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس کی آئی لیشز کے اینگلز ایسے ہیں، وہ کراس بنا دیتا ہے. جب وہاں اس میں ریت اڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی. آپ کو پتہ ہے اس کے بال کے اینگلز کس طرح کے ہیں کہ جب دھوپ کی اس کے اوپر شعاعیں پڑتی ہیں تو ایسے اینگولر اس کے بال ہیں جو اس کی شعاعوں کو اس کی اسکن تک پہنچنے سے روکتے ہیں. اس کے پاؤں کے نیچے کا حصہ نرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین کے اندر دھنسے نہ.
یہ چلتا ہے تو 7 دن نہیں 11 سے 12 دن بلکہ 15 دن تک وداؤٹ پانی یہ زندہ رہ سکتا ہے. یعنی اس طرح کی اس نے اتنی ریسرچ کی, اس نے ایک بات پڑھی کہ یار اللہ نے کہا ہے کہ ڈونٹ یو سی ہاؤ ڈیڈ آئی کریٹڈ دا کیمل, بس اس کے اوپر اس نے تحقیق کی, مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے یہی تحقیق ہے, اگر ہم اور بھی مزید اس پہ کریں تو ہم خدا کے کتنے قریب آ جائیں. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آج آپ نے اتنی پیاری گفتگو فرمائی اور ساری چیزوں پہ کوشش بھی کی کہ ہماری خواتین کو بھی آپ نے حوصلہ افزائی کی کہ جس طرح سے وہ رمضان میں اپنے سلسلے کو رکھتی ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جس حوالے سے. بس پیغام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھیں. یہ محبت کیسے ہوگی کہ جب آپ اس کے بندوں سے محبت کریں گے, اپنے دل میں اسپیس لائیں خدا کے لیے. میں ایک چیز دیکھتا ہوں مارکیٹ میں, بازار میں گھومتا ہوں, چلتا ہوں, جب میں گاڑی میں خود بھی بیٹھتا ہوں میں بھی فیل کرتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے, میں کوشش کرتا ہوں اس کو کم کرنے کی. جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں مجھے میرے دل میں ایک چیز یا میرے دماغ میں ایک کیڑا کل بلاتا ہے, نفرت. سگنل کیوں اتنا, یہ میرے آگے آ کے کیوں کھڑا ہو گیا, مجھے اس سے نفرت. پولیس والے نے کیوں دیکھ لیا مجھے, نفرت. یہ بندہ میرے آگے سے کیوں کراس ہو گیا, نفرت. جو گاہک آیا میری دکان پر اس نے میرے سے سامان کیوں نہیں خریدا, نفرت. دس از واٹ. چھوٹی بات ہے لیکن گہری بات ہے. ان نفرتوں کو جس دن نکال دیا, خدا کی قسم یہ امن کی سرزمین بڑی پیاری ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب, اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے دعا فرمائی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ بالکل یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ریئل پاکستانی آپ نے بات سنی مفتی صاحب کی, سید شہریار صاحب کی, کہ انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ ہم واقعی عام معاملات میں چھوٹی سی چیزوں میں غصہ بھی ایک نفرت کا ہی اظہار ہوتا ہے. اگر ہم غصہ بھی کرتے ہیں تو obvious سی بات ہے جب کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے صبر, تحمل, اور آپ جو ہے کسی اور پہ بات کرنے سے پہلے خود اپنے آپ میں بھی دیکھیں کہ شاید ہم میں کوئی کمیاں ہیں, کوئی کمی ہے, اس کو ہم دور کر سکیں. اسی بات کے ساتھ کہ آپ نفرت نہ کریں, محبت کا پیغام پھیلائیں, اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.